میرا سوال یہ ہے کہ حضرت استاد محترم مفتی طارق مسعود صاحب اکثر بیانات میں فرماتے ہیں کہ عامل حضرات سارے فراڈی ہوتے ہیں. عامل چاہے کسی بھی فرقے سے وہ فراڈی ہوتا ہے، پیسے لے کر دم کرتا ہو یا فری میں کرتا ہو، جتنا بھی نیک اور راسخ العقیدہ ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اگر عامل ہے تو وہ فراڈی ہوگا، لیکن بعض اوقات نظر بد، جنات، بچوں کا چڑچڑاپن وغیرہ کی صورت میں تنگ آ کر ہم کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس چلے جاتے ہیں جو قرآن سے دم کر دیتا ہے اور کوئی تعویذ لکھ دیتا ہے جس میں بالکل شرک کی بو بھی نہیں ہوتی، اور نہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسی خاص کوئی چیز ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، بلکہ یہ کہتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ ہے. تو کیا اس سے دم کرانا جائز ہے؟ دیکھیں، دم کرنا اور رقیہ جس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. تو علی الاطلاق تمام عاملوں کو غلط قرار دینا اور تمام عاملوں کے بارے میں علی الاطلاق 100% یہ بات کرنا کہ یہ سارے ہی غلط ہیں، یہ بات بہرحال محل نظر ہے. جو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جتنا میں نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے یا ان سے سنا ہے یا جو میں نے پڑھا ہے، تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے جب کسی سام کے ڈسے ہوئے کو ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور بدلے میں انہوں نے اجرت بھی لی، معاوضہ بھی لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کے اندر مجھے بھی شریک کریں. تو اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر دم کیا جائے اور دم کے اندر کوئی ناجائز کلمات نہ ہوں، کوئی شرکیہ کلمات نہ ہوں، کوئی اس طرح کی کلمات نہ ہوں جو غیر معلوم ہو کہ اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے. دیکھیں، دم کرنا فی نفسی ہی یہ حدیث سے ثابت ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی اور انہوں نے کسی سانپ کے ڈسے ہوئے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اس کو شفا بھی مل گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اس کا عوض بھی لیا، معاوضہ بھی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی مجھے بھی اس میں شریک کریں. تو اس سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ اگر قرآنی آیات کے ساتھ، احادیث کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، مسنون دعاؤں کے ساتھ، ذکر اذکار یا ایسے کلمات جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، اگر کسی کو دم کیا جاتا ہے، کوئی شرک نہ ہو، کوئی اس میں ایسے غیر معلوم المعنی کلمات اس کے اندر نہ ہو، اس کو دم کیا جاتا ہے تو دم کرنا بھی جائز ہے اور اس دم کرنے کے پیسے لینا بھی جائز ہے. لہٰذا جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جتنا میں نے اپنے اکابر کو پڑھا ہے یا سنا ہے، جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، یا قرآن حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو علی الاطلاق یہ بات کرنا کہ جتنے بھی عامل ہیں، جو بھی دم کرنے والے ہیں، جو بھی تعویذ دینے والے ہیں، سارے ہی فراڈی ہیں، سارے ہی 2 نمبر ہیں، سارے ہی غلط ہیں، میں بہرحال اس بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اور اس میں یقیناً ہمیں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہوگا، ہمیں تقسیم کرنی ہوگی کہ گڈ اور بیڈ. ظاہر ہے گڈ اور بیڈ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ بات بہرحال ایک حقیقت ہے کہ اس میں زیادہ جو میجورٹی ہے عملیات کے اندر وہ 2 نمبر لوگوں کی ہے. ان کے پاس، جسے مفتی طارق مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی وہ کہ ہمارے پاس علوم ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، تو جنات کو ہم نے قابو کیا ہوا، بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور یعنی ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے، میجورٹی، اکثریت ایسی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ کے بابے بنے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا آدمی جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی صحیح عالم دین ہے، مفتی ہے، دین کی صحیح سمجھ رکھتا ہے، عالم دین ہے، مستند شخصیت ہے، تو اس کے پاس آپ اپنے بچوں کو لے جا بھی سکتے ہیں، بچے کو دم بھی کروا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہرحال ایک حقیقت ہے. اب ظاہر ہے کہ جس کے بچے پہ جن آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جن جب کسی کے بچے پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اب بعض اوقات جب کسی کے گھر میں اثرات ہوتے ہیں، کسی کے کپڑے جل رہے ہیں، کسی کے گھر میں جناب خون ٹپک رہا ہے، کسی کے گھر میں آ کے گوشت کے لوتھڑے گر رہے ہیں، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو کیسے ڈینائی کرے گا کہ کچھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو متعین کر کے کسی کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پہ جنات ہیں، آپ پہ جادو ہے، یہ کوئی یقینی بات نہیں ہوتی. یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی علم قرآن حدیث کی روشنی میں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی یقینی بات ہے. جادو تو برحق ہے، جنات کا وجود بھی برحق ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن کیا اس متعین شخص پر جو آپ کے پاس آیا اس پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا اس شخص پہ جنات کے اثرات ہیں یا نہیں، یہ متعین 100% یقین کے ساتھ ظاہر ہے کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو بھی اپنے ان کے پیمانے ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ جج کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر اس کے اندر کوئی خلاف شریعت کام نہیں ہے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے، شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کوئی اگر عملیات کا کام کر رہا ہے، تو
ظاہر ہے کہ اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں، جو ہمارے علماء کرام ہیں، خصوصاً ائمہ مساجد کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ضروری، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عملیات پر پوری کتاب ہے، معمولات جو انہوں نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی معمولات تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً جب کوئی آتا تھا تو ان کو تعویذ بھی دے دیا کرتے تھے، دم بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو جو ائمہ مساجد ہیں ان کو اس چیز کا کچھ نہ کچھ جو مسنون اذکار ہیں، مسنون دعائیں ہیں، مسنون عملیات ہیں، یا مجرب عملیات جو ہمیں مختلف تجارب سے، جو بزرگوں کے تجارب ہیں کہ بھئی یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرماتے ہیں، وہ سیکھنے بھی چاہیے، اور کوئی آ جائے تو اس کو دم بھی کر دینا چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ اگر صحیح لوگوں کے پاس آپ نہیں جائیں گے، یا صحیح لوگوں کی رہنمائی آپ نہیں کریں گے، یا ہم یہ کہہ دیں گے کہ 100% سارے لوگ غلط ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ غلط لوگوں کے پاس جائیں گے اور برے لوگوں کے پاس جائیں گے۔ جب برے لوگوں کے ہاتھ لگیں گے، بدعقیدہ لوگوں کے پاس جائیں گے، تو ان کا عقیدہ بھی خراب ہوگا، ایمان بھی خراب ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ تو اس لیے یہ کیٹیگرائزیشن میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو صحیح کہنا چاہیے، جو غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔